أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے چھٹے پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر جو اہم مضامین پڑھیں گے، نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے دعوے کی تردید فرمائی. نمبر 2، عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے عقیدہ تثلیث کا، اس کا رد. نمبر 3، وعدہ پورا کرنے کا حکم. نمبر 4، کچھ محرمات کا یعنی حرام کردہ چیزوں کا ذکر. نمبر 5، تکمیل دین کا اعلان. نمبر 6، سچی گواہی کا حکم. نمبر 7، بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالی سے عہد کرنا اور پھر اس عہد کو توڑ دینا. نمبر 8، حابیل اور قابیل کا واقعہ. نمبر 9، ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا. نمبر 10، یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کرنے کی ممانعت. نمبر 11، اللہ کا دین میرے اور آپ کا محتاج نہیں، اس بات کا اعلان کیا گیا. یہ چیدہ مضامین ہیں چھٹے پارے کے. سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ ہے یہود کا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اس دعوے کا رد کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں شبہ پڑا ہے. ان کی شکل کا ایک اور آدمی تمہارے پاس آ گیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. اس عقیدے کے حوالے سے گزشتہ دروس کے اندر قدر تفصیل سے بات ہوئی. دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی رد فرما رہے ہیں چھٹے پارے کے آغاز میں عقیدہ تثلیث کا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ کہ جس کے بارے میں آج بھی دنیا عیسائیت مخمصے میں پڑی ہوئی ہے. ابہام میں، شکوک و شبہات میں کوئی ان کے پاس وضاحت نہیں. وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جز کہتے ہیں. تینوں باتیں ملا کے اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدہ تثلیث کا رد کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ تو ہمارے بندے ہیں اور نبی تھے اور کلمۃ اللہ تھے. کلمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اصطلاح یا یہ لقب قرآن پاک کے اندر ملتا ہے کلمۃ اللہ کا، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں کلیم اللہ ہے، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کلمۃ اللہ میں اور آپ پڑھتے ہیں. اللہ کا کلمہ. اللہ کا کلمہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر دو عامل ہوتے ہیں. ایک عامل ہوتا ہے باپ کا نطفہ، والد کا، اور دوسرا عامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن ہو جا، وہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم جتنے بھی افراد یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہیں، ہمارے دنیا کے اندر آنے کے دو عامل، جتنے بھی انسان آتے ہیں، اللہ کا کلمہ کن ہو جا، وہ انسان ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے. اور دوسرا اسباب کی دنیا میں والد کا نطفہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ان دونوں عوامل میں سے یہ جو دوسرا عامل ہے والد کا نطفہ، یہ کیونکہ بالکل منفی میں ہے، یہ ہے ہی نہیں سرے سے. صرف ایک کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا ہے. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ مائدہ کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایفاء عقود کا حکم دیا. عقود جمع ہے عقد کی. عقد اور عہد، وعدہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ کرنا.
افائے عقد یعنی عقد کو پورا کرو. جہاں بھی تم کوئی عقد کر رہے ہو، کوئی معاملہ کر رہے ہو، کوئی عہد کر رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس عہد کو پورا کیا جائے. چاہے یہ عہد انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہو. یہ عہد کی میں آپ کو اقسام بتا رہا ہوں عقود کی. اپنے نفس کے ساتھ، مثال کے طور پہ کسی نے وعدہ کیا اگر میرے ساتھ میرا یہ کام ہو گیا تو میں پھر یعنی منت مان لی اس نے، میں یہ کام کروں گا، 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یا اللہ کے راستے میں یہ دوں گا. یہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ عہد کیا ہے. یا وہ عہد ہو اللہ رب العزت کے ساتھ. میں اور آپ روزانہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یعنی زندگی کے تمام تر شعبوں میں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ نماز ہو، عبادت، بندگی تیری ہی کریں گے، تیرے حکموں کی پیروی کریں گے. یہ میں اور آپ روزانہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں. اس عقود کے اندر یہ عقد بھی شامل ہے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جتنے بھی عہد ہیں ان کو پورا کیا جائے. اسی طرح دو بندوں کا آپس میں مستقبل کے حوالے سے کسی بات پہ عہد کر لینا، یہ بھی شامل ہے اس کے اندر کہ اس کو پورا کیا جائے. دو جماعتوں کا آپس میں، دو گروہوں کا، دو اداروں کا، دو ملکوں کا جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، جائز جو ایگریمنٹ ہے، عہد ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام عقود کو پورا کرو. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کچھ اشیاء محرمہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. یہ سورہ مائدہ کا آغاز چل رہا ہے، پہلا رکوع، کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، مردار کو حرام کر دیا گیا، خون کو حرام کر دیا گیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح وہ حلال جانور جسے تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر کے نام پہ ذبح کرتے ہو، وہ بھی حرام کر دیا گیا. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ. اسی طرح جانوروں کی اقسام، کہ وہ جانور جس کو کسی جو ہے نا ضرب سے مار کر ہلاک کیا گیا، چوٹ لگی، چوٹ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، پہاڑی سے اوپر نیچے گرا، اس گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، یعنی ذبح نہیں کیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر کیا کی گئی ہیں؟ حرام کی گئی. کچھ محرمات کا ذکر سورہ مائدہ کے آغاز میں ہے. یہ وہ محرمات ہیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں اور خوراک سے تعلق رکھتی ہیں. آپ جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت نے جن چیزوں کو بھی مسلمانوں پر حرام کیا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں. بنیادی طور پر دو بڑی حکمتیں. جتنی چیزوں کو بھی حرام کیا گیا، ان کے اندر آپ کو جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے غور سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر شریعت ان کو حرام نہ کرتی اور ہم ان چیزوں کو کھاتے تو جسمانی ضرر میں پڑ جاتے، ہماری صحت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی، بیماریوں کا شکار ہو جاتے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مردار کا گوشت کھانا اور خون کا استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں جس سے انسان کس میں پڑ سکتا ہے؟ جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. دوسری وجہ آپ کو یہ ملے گی کہ بعض چیزیں شریعت نے ایسی بھی حرام کی، ہو سکتا تھا کہ ان کے اندر کوئی جسمانی ضرر تو نہ پہنچے لیکن روحانی طور پہ ضرر پہنچتا. خنزیر کا جو گوشت ہے، خنزیر کے گوشت کے کھانے میں روحانی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو شریعت نے کھانے پینے کے اندر جتنی چیزوں کو بھی حرام کیا ہے، کھانے پینے کے اندر مشروبات میں آپ دیکھیں شراب حرام ہے، تو آپ دیکھیں کہ شراب کے استعمال سے جسمانی ضرر بھی ہے. وقتی طور پہ تو انسان کو صحت ملتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد بالکل وہ صحت ختم ہو جاتی ہے، کئی عوارض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یہ شراب استعمال کرنے والا. اور روحانی طور پہ ضرر کیا ہے کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان استعداد کا ملکہ ختم ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ شخص، یہ روحانی ضرر ہے اس محرم کردہ شے اور مشروب کو پینے کا. تو یہ فلسفہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یا تو ان کے اندر جسمانی ضرر ہے یا روحانی ضرر ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام کیا. پانچویں نمبر پر اسی آیت کے اختتام پہ، یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ مائدہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا کہ ہم نے دین کو تمہارے اوپر کامل اور مکمل کر دیا. مشہور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
کہ اے مسلمانوں، ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی اس نعمت اسلام کی صورت میں جو نعمت تمہیں دی تھی اس کو ہم نے تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا، دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ اس وقت 9 عرفہ کو جمعے کا دن تھا، یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار تھے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وحی کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ غیر معمولی بوجھ ہوتا تھا۔ جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے، جس وقت یہ آیت لے کے نازل ہوئے اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھے تھے۔ 9 عرفے کا دن ہے، یہ یوم العرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، اور جمعے کا دن ہے حجۃ الوداع والا، جو سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس وقت اونٹنی اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی، بیٹھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اونٹنی سے اترنا پڑا، وحی کا اس قدر بوجھ تھا۔ اس وقت یہ تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اتنی بڑی خوشی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو دین کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، اب اس دین کی تکمیل کر دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی تکمیل دین کا دوسرا نام ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ ہمیں عام طور پہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ہم صرف ختم نبوت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ صرف آخری نبی ہونا تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے نا۔ مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے جو آخری بندہ آئے گا تو کیا یہ اس کا آخر میں آنا کوئی فضیلت کی بات ہے؟ صرف آخر میں آنا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ یہ جو ختم نبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اب مکمل کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اس لیے کہ دین ہی کامل ہو چکا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین دیا گیا، وہ کامل اور مکمل نہیں تھا۔ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ دین کامل اور مکمل ملا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی مکمل رہنمائی، زندگی کے ہر شعبے کی انفرادی زندگی، حتیٰ کہ سب سے ادنا درجہ ہو سکتا تھا واش روم کے اندر جانے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں جانے کا طریقہ بتلایا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے متعلق جو تعلیمات ہیں، یہاں سے لے کر ایک ریاست اور ایک ملک کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے، جو بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے منصب کے تقاضے کیا ہیں، یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری تعلیمات بتلا دی۔ اس طور پر یہ دین کامل ہے۔ رات کا دین ہو، دن کا دین ہو، جلوتوں کا دین ہو، خلوتوں کا دین ہو، عبادات کا دین ہو، عقائد کا دین ہو، معاملات کا دین ہو، معاشرت کا دین ہو، اخلاقیات کا دین ہو، تجارت کا ہو، سیاست کا ہو، نظام عدالت کا ہو، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جس کے اندر دین نے ہمیں رہنمائی نہ دی ہو۔ اس کا مطلب ہے تکمیل دین، کہ ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر۔ یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے کہ ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہودی عالم، جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے، عید۔ اتنی بڑی آیت کہ ہم نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین صرف نمازوں کا اور روزوں کا نام نہیں، دین پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہم دین سے ہٹ جائیں، بلکہ ہر شعبے کے اندر ہمیں دینداری دکھانی چاہیے۔ بہرحال یہ اتنی مبارک آیت ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر اس کا نزول ہوا، اور یہ آیت تقریباً احکام سے متعلق سب سے آخری آیت نازل ہوئی، احکام کے متعلق۔ اس کے بعد جتنی آیتیں کچھ نازل ہوئیں وہ ترغیب اور ترہیب کے لیے، ڈرانے کے لیے یا خوشخبری کے لیے۔ احکام سے متعلق جتنی آیتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوئی، سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اس کے تقریباً 80 یا 81 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے 80 یا 81 دن بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر سچی گواہی کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ سچی گواہی دو۔ سچی گواہی کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے 2 اسباب ہو سکتے تھے۔
ایک سبب اپنوں کو نوازنا، رشتہ داری، تعلق، دوستی، اس رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے جھوٹی گواہی دے دینا۔ پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، لیکن کیونکہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرا دوست ہے، اس لیے میں اس کے جرم کو چھپاتے ہوئے جھوٹی گواہی دے رہا ہوں کہ نہیں جی اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ ایک رکاوٹ سچی گواہی کے اندر، ایک رکاوٹ کیا بن سکتی تھی؟ رشتہ داری اور دوستی۔ اس کا سد باب کیا گیا پچھلی سورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین۔ اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دو، سچی گواہی دو، اگرچہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے، اگرچہ تمہیں اپنے والدین، رشتہ داروں یا دوستوں کے خلاف دینی پڑے، گواہی سچی دو۔ دوسری وجہ سچی گواہی کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی کسی کی دشمنی ہو سکتی تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ حق پہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، نہیں جی یہ حق پہ نہیں ہے، حق پہ یہ ہے۔ تو یہ جو دشمنی ہے، یہ دشمنی بھی سچی گواہی کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے، جیسے کہ آج کل بن رہی ہے۔ ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر وہ حق پہ ہوتے ہیں، صحیح راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دشمنی ہمیں ابھار رہی ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا سد باب کیا کہ اے لوگو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے لگو اور سچی گواہی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم ان کے خلاف ظلم سے کام لو، دشمنی مجبور نہ کرے، بلکہ تمہارا دشمن اگر اس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے حق میں بھی اچھی گواہی اور سچی گواہی دے دو۔ اچھا یہ جو گواہی ہے اس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو گواہی صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دو فریقوں کی کوئی لڑائی ہوئی اور ہم کسی قاضی اور جج کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے جا کر گواہی دے دیں، یہ ایک گواہی کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ بھی گواہی کا مفہوم وسیع ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر یہ جو کہا گیا نا شہادت گواہی کو کہا جاتا ہے، اس شہادت کا اطلاق صرف اس معاملے میں نہیں ہوتا جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دو فریقوں کے بارے میں جا کر گواہی دے دینا کسی جج اور قاضی کے سامنے، بلکہ اس سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اس کا مفہوم۔ مثال کے طور پر میں اور آپ اگر ٹیچر ہیں، طالب علم کے پرچہ چیک کر کے نمبرات لگا رہے ہیں تو یہ نمبرات لگانا بھی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اگر یہ ٹیچر نمبر لگاتے ہوئے کوتاہی کرتا ہے یا غلطی سے نمبر زیادہ لگا دیتا ہے یا کم لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ نمبر 2، سند جاری کرنا کہ یہ پڑھ چکا ہے اور یہ اس ڈگری کا اہل ہے، اب یہ جا کر اس منصب پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ سند جاری کرنا اور اس کے اوپر سائن کرنا۔ سائن کرنے والے اگر صحیح طور پر اس سند کا اجرا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ واقعی یہ طالب علم ان تمام تر مراحل سے گزر کے آیا ہے، پروسیس سے گزر کے آیا ہے، پھر تو سچی گواہی ہے۔ لیکن اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ جعلی سند جاری کی جا رہی ہے، یہ جعلی طور پہ سرٹیفکیٹ بنایا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ، اس کے اندر کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یہ مریض ان دنوں کے اندر بیڈ ریسٹ پہ رہے گا، ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور واقعتاً وہ مریض اس طرح ہے تو پھر تو سچی گواہی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہا ہے مریض کو ملازمت سے بچانے کے لیے تو وہ کیا کر رہا ہوگا؟ جھوٹی گواہی دے رہا ہوگا۔ اسی طرح میں اور آپ جو ووٹ دیتے ہیں انتخابات کے اندر، یہ ووٹ دینا یہ بھی ایک گواہی ہے کہ میں اور آپ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ جو نمائندہ ہے، چاہے وہ یونین کونسل کے لیول پہ ہے، چاہے وہ ضلع کے لیول پہ ہے، یا صوبائی سطح پہ MPS کا الیکشن لڑ رہا ہے، یا پھر وہ قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ MNA کا الیکشن لڑ رہا ہے، جب میں اور آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ ووٹ دینا در حقیقت گواہی ہوتا ہے شرعاً کہ میرے نزدیک یہ بندہ اہل بھی ہے اس منصب کا اور دیانتدار بھی ہے۔ دو چیزیں شریعت کہتی ہے، کسی بھی صاحب منصب کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ اس منصب کی اہلیت رکھتا ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ اس منصب کو چلا سکے۔ نمبر 2، وہ دیانتدار ہو۔ تو میں اور آپ جو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ دینا بھی در حقیقت گواہی ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہ گواہی سچی دیتے ہیں یا جھوٹی دیتے ہیں، ہم یہ گواہی سچی دیتے ہیں یا جھوٹی دیتے ہیں۔
یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ووٹ دے کر، ووٹ کی پرچی ڈال کے، ہمارے ہاں ووٹ عام طور پہ یا تو یہ ووٹ کا حق پیسوں کے عوض بک جاتا ہے، یا کسی پریشر اور دباؤ کے تحت یہ ووٹ کا حق لے لیا جاتا ہے، یا پھر کسی کی آمادگی پر کہ آپ اس کو دے دیں، ہم جا کر ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک شریعت کی نگاہ کے اندر یہ گواہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ووٹ کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے گواہی کے ساتھ ساتھ، سفارش کی۔ یعنی ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کر ظاہر ہے اپنا مدعا پارلیمنٹ کے اندر نہیں رکھ سکتے، ہماری طرف سے یہ بندہ نمائندہ بننے کے قابل ہے، اس کو موقع دیا جائے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جا کر ہمارے جو ہے نا حقوق رکھے، ہمارے مطالبات رکھے۔ ہم سفارش بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سفارش کے بارے میں کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اچھی سفارش ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم برے بندے کی سفارش کر رہے ہیں، نااہل کی سفارش کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان اور اس کا وبال بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل کہ تم نماز کا قیام کرو گے، نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، یعنی انفاق کرتے رہو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے۔ اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنتیں عطا فرمائیں گے، جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور باغات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر دو سزائیں آئی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، یعنی اس نافرمانی کا انہوں نے ارتکاب کیا، تو 2 سزائیں ملی، نقد سزائیں۔ نمبر 1 لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، جو کہ سب سے بڑی نجات کا وسیلہ ہے۔ یعنی ہمارے لیے نجات کا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ کامیابی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو سب سے پہلے جو سزا ملی انہیں لعنت کی صورت میں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ دوسری جو سزا ملی، دل سخت ہو گئے، دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو نافرمانی کی 2 نقد سزائیں تمہیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، کہ تم اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہو، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اور دلوں کا سخت ہونا میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی چھوٹا گناہ، یہ کوئی چھوٹا وبال نہیں ہے۔ دل کا سخت ہونا بہت بڑا وبال ہے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ کی طرف سے دلوں کے اوپر سختی اور مہر لگا دی گئی تو اب انسان کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ اس گناہ کے بعد پھر گناہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا۔ یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ، اور پھر حق بات اس دل کے اندر اثر نہیں ڈالتی، پھر حق بات کو یہ دل قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ بندہ اسی دل کی سختی کے ساتھ پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، توبہ کے بغیر چلا جاتا ہے۔ یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آج ہم جائزہ لے لیں کہ جب ہم قرآنی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، دین کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہمارے دل اصل قبول کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اگر دین کی بات کا اثر قبول کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر سختی نہیں ڈالی۔ اور اگر ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھتے ہوئے دین کی بات سنتے ہوئے ہمارے دل بالکل اس دین کی بات سے کوئی اثر نہیں لیتے، اسی طرح رہتے ہیں، سخت رہتے ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے جو کہ یہودی پہ آیا تھا، کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے تھے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ۔ نیکی کے اندر یہ جاذبیت ہے، اور نیکی کا نقد جو صلہ ملتا ہے انسان کو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک نیکی کے بعد فوراً دوسری نیکی کی توفیق، یہ نیکی کا نقد صلہ ہے۔ دوسری کے بعد تیسری نیکی کی توفیق، یہ نیکی کا نقد صلہ ہے۔ اور گناہ کی جو نقد سزا ملتی ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، یہ دنیا کے اندر نقد سزا ہے۔ اور یہ معاملہ اگر موت تک رہا تو پھر آپ دیکھ لیجئے، توبہ کے بغیر اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو دنیا کے اندر یہ نقد سزا ملے گی۔ اس کے بعد 8 نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا، جو کہ آپ تفصیل سے بارہا پڑھ چکے ہوں گے۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، محض حسد کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ جو لڑکی اس کے نکاح میں آ رہی ہے یہ میرے نکاح میں آنی چاہیے۔
حالانکہ جو قانون اور دستور تھا وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت اما حوا کے بیگ فقط ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اور تو رشتے تھے نہیں۔ اب اصول یہ طے ہوا کہ کسی طرح یہ آبادی کا سلسلہ زیادہ پھیلایا جائے اور خلق خدا کو آباد کیا جائے، تو اصول یہ ہوا ایک حمل سے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ہوں گے بہن بھائی، اگلے حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہو رہے ہیں اب یہ دونوں میں ایک حمل کا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی، اور پھر دوسرے حمل کا بیٹا اور پہلے حمل کی بیٹی، ان کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ اب قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کیونکہ زیادہ خوبصورت ہے جو کہ حابیل کے حصے میں جا رہی ہے، اور حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں جو میرے حصے میں آ رہی ہے، اس لیے میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو قبول نہیں کرتا، میرا نکاح اسی کے ساتھ کیا جائے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ حل نکالا گیا کہ دونوں اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس وقت جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قربانی حابیل کی پیش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی دستور کے مطابق۔ اب قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ یہود و نصارہ کے سامنے رکھیں، اہل کتاب کے سامنے، آج ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کے بارے میں یہی حسد ہے جو حسد قابیل کو حابیل کے بارے میں تھا۔ اور مجھے اور آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلا گناہ جو قابیل کی طرف سے ہوا وہ حسد کا تھا، اور حسد کی وجہ سے انسان کیا کر بیٹھتا ہے؟ قتل کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر 6 پارے کے اندر ڈاکوؤں کی، باغیوں کی سزا بیان فرمائی۔ آیت نمبر 33 کے اندر انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض من الارض، یعنی جو لوگ باغی ہیں، ملک کے اندر فساد پھیلانے والے، اپنی دہشت قائم کر کے، ڈاکے ڈال کے، چوریاں کر کے، 4 سزائیں دی جا سکتی ہیں ان کو۔ یہ حاکم وقت کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ اس وقت کون سی سزا ان کے لیے مناسب ہے۔ شریعت نے جو سزائیں بتائی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، حدود اور تعزیرات۔ حدود وہ جہاں شریعت نے سزا متعین کر دی ہے کہ قاتل کی سزا یہ ہے، زانی کی سزا اتنے کوڑے ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، شرابی کی سزا یہ ہے، یہ حدود ہیں۔ جہاں شریعت نے اختیار دیا ہے کہ حاکم وقت اپنی ثوابدید پہ سزا دے گا اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو، باغیوں کو 4 قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، ان یقتلوا، یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی لٹکا دیا جائے پورے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں آپس میں جو برعکس ہیں، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور اسی طرح بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر او ينفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ان 4 میں سے جو سزا بھی حاکم وقت مناسب سمجھتا ہے ان کو دے سکتا ہے، یہ حاکم وقت کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ آج دیکھیں اگر یہ سزائیں قائم ہوتی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اس خداداد مملکت کے اندر، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے کہ روزانہ کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو سزائیں بیان کی گئیں یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دینا، ان کو سولی پہ لٹکا دینا، یہ چند افراد کو سولی پہ لٹکا دینا اور چند افراد کے ہاتھ کاٹ دینا، چند افراد کو قتل کر دینے سے اگر پورے ملک کے اندر جو ہے نا کیا ہے قتل کی ضمانت مل سکتی ہے، پورے ملک کے لوگوں کو اگر جو ہے نا زندگی، محفوظ زندگی مل سکتی ہے، تو پھر یہ ظلم نہیں شریعت کی طرف سے بلکہ یہ عادل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو منع فرمایا، یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر محبت نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ ہاں دنیاوی معاملات میں تمہارے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہیں، کوئی کاروبار ہیں، سب چیزوں کی ایک دائرے کے اندر اجازت ہے، لیکن ان کے ساتھ قلبی محبت یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ اس کی نقد جو نقصان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی محبت کرتے ہیں ان کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے اسلام سے پھر کر کفر کی طرف جا کر مرتد ہو جائیں۔ آج ہمارے دیکھیں کتنے نوجوان دین چھوڑ بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مغربی دنیا میں جا کر، ان ممالک میں جا کر کسی گوری کے ساتھ محبت کر بیٹھتے ہیں، اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، پہلے تو کہا کہ ان کے ساتھ محبت نہ کرو، مبادہ ایسا کہ تم مرتد ہو جاؤ، پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں اگر تم دین سے پھر بھی جاؤ گے تو میرا کیا نقصان ہے، میں تو بے نیاز ذات ہوں،
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ہم تمہاری جگہ پہ اگر تم دین سے پھر گئے مرتد ہو گئے، تمہاری جگہ پہ ایسی قوم پیدا کر دیں گے کہ جو ہم سے محبت کرے گی اور ہم ان سے محبت کریں گے۔ اسے معلوم ہوا کہ دین ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم کیا ہیں، دین کے محتاج ہیں۔ ہر وقت یہ احتیاج ظاہر رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اس دین کی خاطر، اس دین کے غلبے کی خاطر، اس دین کی تبلیغ اور دعوت کی خاطر اے اللہ الہ العالمین ہمیں بھی قبول فرما اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم سارے کے سارے خدا نخواستہ اس دین سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے اندر ایک بال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ یہ تو میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہر وقت استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، استقامت کی دعا، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر ہم ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے اور دین پر ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتے۔ اے الہ العالمین اپنی خاص مدد اور توفیق کے ساتھ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھیے۔ یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کا فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔